ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق تھا جو عبادت میں ایک اونچا مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ وقت حاضری دیتا۔ اس سے پوچھتا، کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ وہ درویش جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی، یعنی ایک انگور لگتا۔ عبادت سے تھک کر جب عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا، پانی ابل پڑتا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، میری بات سنو گے؟ اس بزرگ نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے فرمایا، بے شک اللہ ایک قہار ہے، وہ حی القیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے تم ایک رات کے لیے مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر عورت سے کہا، تم اوپر آ جاؤ، میں تمہیں پناہ دے دوں گا۔ بس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی عورت نے اس عابد کا امتحان لینے کے لیے خود کو ظاہر کر دیا اور عابد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ منظر جب اس اللہ والے نے دیکھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، خدا تجھے ہدایت دے، تو اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، اے شخص، تیرا کیا چاہتا ہے؟ آج رات تو مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، کیا تو میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگے، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اسے برداشت کر گیا تو میں اس عورت سے بھی فائدہ حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی بزرگ کا انگوٹھا جل گیا، پھر اس کی انگلیاں بھی جل گئیں، پھر ایسا ہاتھ کھا گئی کہ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس بزرگ نے عورت کو ڈھانپ دیا۔ صبح ہوئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں شخص سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کے بعد اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ اپنے لشکر اور رایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا، فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اسے کہو وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ تو مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، کیونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔
بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی۔ اسے گھسیٹتا ہوا عورت کی لاش کے پاس لے گیا، وہاں سے لاش کو اٹھا دیا اور عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ جو شخص بھی زنا کا مرتکب ہوتا اسے آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے کے بعد جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپا رکھا تھا۔ وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا، جلادوں کو حکم دیا کہ آرا چلا دو۔ حکم ملتے ہی انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا، اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اسے کہو کچھ نہ بولو، میں تمہارا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے کوئی آواز نہیں نکالی، نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، اللہ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی چلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں۔ اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا۔ آسمان سے کسی نے منادی کی جس کا ترجمہ تھا، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اللہ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ لکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے، اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف سے، میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا۔ میں اسے اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ایسے ہی کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی باتوں میں آ کر اللہ کے حکم کی روگردانی کرتا ہے اس کا سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، کچا کہ وہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ جلا دینے والی ہوگی۔ اے سی کی فکر کرنے والوں، اپنے اعمال کی فکر کرو تاکہ تمہاری قبر میں اللہ وہ ٹھنڈک پیدا کرے کہ تم جہنم کی آگ کی تپش سے بچ جاؤ۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔